18ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون سے آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدائی 11 آیات، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات یہ اسلامی تعلیمات کی جامع ہے۔ آپ اگر اسلامی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ابتدائی 11 آیتیں سورہ مومنون کی اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا۔ فرمایا وہ جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں ان پر وہ توجہ ہی نہیں دیتے، نکمی باتوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں فالتو باتوں سے۔ ایک بڑا اہم ترین جملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا قول ہے۔ یہ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس طرح کبھی بھی بیٹھا ہوا نہ دیکھوں کہ نہ تم دنیا کے لیے کچھ کر رہے ہو اور نہ تم آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہو۔ میں تمہیں نکما بیٹھا ہوا نہ دیکھوں، یا تو دنیا کے لیے کچھ کرتے ہوئے نظر آؤ یا پھر آخرت کے لیے کچھ کرتے نظر آؤ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہا گیا جو پھر اس سے معاملہ آگے لے کر جائے گا اس کے بارے میں فرمایا اپنی امانتوں سے خبردار ہیں، پتہ ہے کہ ہم نے اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا کیا کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت فردوس کے وارث ہیں، یہی ہیں جو کس کے، فردوس کے وارث ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون میں تخلیق انسان کے مراحل کو ذکر کیا گیا کہ یہ جو انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آئینہ دکھایا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، قطرہ آب کی صورت میں تمہیں رحم میں قرار بخشا۔ ایک قطرہ آب، اس سے پھر اگلا سفر شروع ہوا ہے، علقہ، مضغہ، پھر مضغہ سے پھر اس کے اوپر ہڈیوں کا، گوشت کا لباس۔ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا، مٹی، قطرہ آب، جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر اس کے اوپر گوشت کا لباس، پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہیں کس قدر حسین بنایا، کتنی برکتوں والا ہے اللہ جو اتنا حسین پیدا کرنے والا ہے کہ آپ کی نظر ہٹتی نہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھیں ہم اپنی جسمانی ساخت پہ غور کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ایک ایک جوڑ، ایک ایک پور، اس کی نعمتیں ہم لگاتار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں اس کی، آپ ان نعمتوں کا نعم البدل نہیں بلا سکتے۔ پھر اسی سورہ میں دلائل جو ہیں اپنی توحید کے، وحدانیت کے، بالخصوص دوبارہ یہاں پر ذکر کیا گیا، دیکھو تو صحیح جانور، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، سامان ہے سبق کا کہ کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اور یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، کس کے، گوبر اور
خون کے درمیان میں سے بالکل ٹھنڈا میٹھا، خالصاً سائغا للشاربین، پیتے ہوئے تمہیں راحت ملتی ہے، آپ گھونٹ اس کا اتارتے ہیں تو وہ اترتا چلا جاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا، سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کی۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور والذین یؤتون، کیا کیا؟ جو انہوں نے دیا، جو انہوں نے اس حال میں دیا کہ دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کر کے وہ احسان جتاتے ہیں، وہ نیکی کر کے اللہ کے حوالے سے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے تو نیکی کی ہے، نہیں، وہ نیکی بھی کرتے ہیں تو یہ خوف دل میں ہوتا ہے، یا اللہ تیرے شایان شان تو ہے ہی نہیں، اور تو قبول کر لے تو تو بے نیاز ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ہم نے اب عبادت کی ہے۔ اس طرح ہم دنیا میں کسی کا کام کر کے لیے تو ہم کہتے ہیں میں نکال اس میں کوئی نقص، کہتے ہیں نا اس میں کوئی نقص نکال، اس میں کوئی دیکھ میں نے محنت کی ہے، اس میں اس کو نقص نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عبادت کی، اس میں کوئی خامی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے دل ڈر رہے ہوتے کہ ہم نے ربی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں، اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ تو نیک کاموں میں جلدی کرنا یہ سب سے اہم بات ہے۔ سورہ نور پھر اس بارے میں ہے، اور سورہ نور کا بنیادی جو ایک اہم ترین نقطہ ہے، باقی سارے معاملات کے ساتھ دیکھیں، گھریلو خانگی زندگی کے حوالے سے سورہ نور بہت اہم ہے۔ ہماری معاشرتی جو ہماری زندگی ہے اس کے حوالے سے سورہ نور کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ اہم ہے، ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے۔ ہم اس کو کم از کم ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے مضامین کیا ہیں، ہمارے بالخصوص عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے اس میں بہت اہم ترین باتیں۔ لیکن اس سورہ میں جو بہت ہی اہم ترین جو اپنی اہمیت کی ایک خاص فضا رکھتا ہے واقعہ، وہ ہے ہم سب کی ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ کی استاذ، بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان آتے اور آ کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل پوچھتے۔ مومنوں کی ماں، صحابہ کی استاذ۔ اور امام حاکم نے اور امام ترمذی نے جب مناقب لکھے نا تو کہا عرب کے اندر نسب کے حوالے سے اتنا ماہر کوئی نہیں گزرا جتنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر امام حاکم نے ایک بات اور بہت لکھی، امام حاکم فرماتے ہیں کہ حسن بیان اور سنجیدگی میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی مثال نہیں بن سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بیان کے معاملے میں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات سے سب کچھ سیکھا، دیکھا، سنا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوا کچھ یوں، میں اس کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا،
الزام اپنی نوعیت کا کوئی خاص سنگین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ۔ اما عائشہ اپنے ابا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہوتی ہیں، لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، لیکن اور کچھ نہیں کہتے۔ لوگوں کی طرف سے الزام بڑے بڑے لگتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ سورہ نور کی یہ آیات بینات نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان کرتا۔ اللہ رب العزت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پاک دامنی بیان کی، اور جو اس کا اسلوب ہے اس سورہ کا، اور اس میں بڑا اللہ تعالیٰ نے جو انداز اس میں جلال نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس میں انداز تکلم اختیار کیا، اس میں بہت ہی ہمیں جلال دکھتا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا، کوئی تہمت لگی تھی، تو تم نے خود اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یہ کیوں نہیں کہا تم نے جب مردوں نے، ایمان والے مردوں نے، ایمان والی عورتوں نے جب یہ بات سنی، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ ایسا کہنا چاہیے تھا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ لیکن ہوا ایسی چل پڑی تھی کہ سب خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں کی پاک دامنی، عفت، تقدس، تقدیس، ان کی صداقت، ان کی برات کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اور جب بھی کوئی مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، جب ان آیات سے گزرتا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہی وہ آیات ہے نا کہ جو لوگ، جو جماعت یہ اس قسم کا بہتان لے کے آئی ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے جو معاملات تھے ان کو سمجھایا اور ذکر کیا کہ اس طرح معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملے تو پھر اس کے لیے قانون بتایا کہ کیا کرو، گواہ لے کے آؤ، ان سے پوچھو، ایسے ہی کسی کی زندگی کے اوپر کوئی بات نہ کرو۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں، اور اس حوالے سے 17 رمضان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماں سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد ہے یہ ہماری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ آخری وقت ہم سب کے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا، تو اماں فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر انور میری گود میں تھا، میری ٹھوڈی کے ساتھ، اور میری گود میں رسول اللہ کا سر انور تھا جب آپ کی روح آپ کے جسم اقدس سے پرواز کرنے لگی۔ اور پھر فرماتی کہ آخری وقت ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طلب ہوئی مسواک کی، مسواک کی طلب ہوئی، تو وہ میرے بھائی دروازے سے داخل ہوئے تو مسواک ان کے پاس تھی، تو وہ مسواک دیکھا نا تو جان لیا، تو لے لیا۔ مسواک سخت تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے مسواک کو نرم کیا اور اسی طرح میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اللہ نے میرا لعاب اور ان کا لعاب ملا دیا۔ یہ ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ لیکن ماں کی عزت، عظمت، شرافت، حیا اسے وہی جانتا ہے جو ماں کا بیٹا ہو، جو ماں کا
بیٹا ہو، غیروں کو کیا لگے۔ غیر اگر کہتے ہیں، اچھا میں حیران ہوں، دیکھیں پوری دنیا کے، پوری تاریخ اسلامی کے جتنے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہاں آ کے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ وہ ہستی، دیکھیں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا نا، وہاں قرآن بیان کرتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان میں سے وہیں سے کوئی گواہ کہنے لگا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیص آگے سے پٹی ہے پیچھے سے پٹی ہے، سارا معاملہ اس نے ذکر کیا۔ حضرت سیدہ مریم پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے الزام لگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود بولتے ہیں میری ماں ایسی نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بات آئے، اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کچھ بھی، خود اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، ہمارا محبوب اعلان کرو۔ اب کیوں اگر خود کریں گے تو لوگوں نے کہنا اپنی بیوی ہے نا، اپنی بیوی ہے اس لیے صفائیاں دے دی۔ اللہ نے عرش سے آیات نازل کی، محبوب کرو تلاوت ان کی، رہتی دنیا تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ڈنکا بجتا رہے گا، یہاں تک کہ جب حفاظ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ حفاظ سے کیا فرمائیں گے، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، تو وہ وہاں بھی یہی آیات جب پڑھے گا تو وہاں بھی جنت میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پاک دامنی کا اللہ ذکر کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی صداقت کا صدقہ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ صحیح وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ اپنی ماں کی عزت و عصمت کا پرچار کرنے کی اور ان کی شان اقدس کو بیان کرنے کی، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔